ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر رضوان احمد خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب لاہور سردار علی خان کے احکامات کی روشنی میں ایم سی آفس کوٹ مومن میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر وہاں ڈی ایس پی سرکل کوٹ مومن ملک غلام عباس اور کوٹ مومن سرکل کے ایس ایچ اوز بھی موجود تھے۔ ڈی پی او سرگودا نے کہا کہ سرگودا کے شہریوں کی سہولت کے لیے ہیلپ لائن 1161 کو شروع کر دیا گیا ہے، جہاں پر شہری پولیس کو رویے کی بابت رشوت طلب کرنے پر تفتیش میں انصاف نہ ملنے کی صورت میں پکار 15 کال تھانہ فرنٹ ڈیسک پر درخواست دینے کے باوجود اندراج مقدمہ نہ ہو رہا ہو اور ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے جرائم پیشہ عناصر اور سماجی برائیوں مثلا شراب نوشی، منشیات فروشی، جسم فروشی جیسے مکروہ دھندے کرنے والوں کی بابت انفارمیشن دی جا سکے گی۔ اس موقع پر انہوں نے عوامی شکایات کو سنا اور ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو فوری قانونی کارروائی کرنے کی ہدایات جاری کی۔ قصور میں ڈسٹرکٹ جیل میں بھی آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کی طرف سے محکمہ جیل کے 12 چیف وارڈرز کو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قصور میں بھی آئی جی جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیگ نے محکمہ جیل کے 12 چیف وارڈرز کو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آئی جی جیل خانہ جات کی طرف سے ترقی پانے والے افسران کے اعزاز میں ڈسٹرکٹ جیل قصور میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیف وارڈرز حاجی محمد شریف کو ایکٹنگ سپرنٹینڈنٹ جیل قصور ملک سرفراز احمد صاحب نے بیجز لگائے اور انہیں چیف وارڈر سے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر پروموٹ ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کے ساتھ قصور سے ڈسٹرکٹ جیل راجن پور کے لیے روانہ کیا۔ تقریب میں تمام جیل اسٹاف میں مٹھائی تقسیم کی گئی اور انہیں اپنے فرائض اسی طرح احسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ تھانہ بھاگٹا والا کی حدود 24 موڑ پر بگڑے رئیس زادوں کا مزدور پر وہمانہ تشدد، 6 افراد کا سوٹوں سے مزدور پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ 62 افراد نے سریعام سڑک پر اپنی ہی عدالت لگا لی۔ مزدور پر ڈنڈوں سوٹوں سے تشدد سے مزدور کی چیخو پکار سن کر راہگیر بھی رک گئے۔ مزدور کے دونوں ٹانگیں اور ہاتھ کی انگلیاں اور ناک توڑ ڈالا۔ بدترین تشدد سے مزدور کی آنکھ کی روشنی بھی متاثر، نظر آنا بھی بند ہو گیا۔ خون میں لت پت نوجوان مزدور پر تشدد کی وجہ کنو مالٹے کی بیٹی گاڑی میں نہ رکھنا بتایا جا رہا ہے۔ تھانہ باگٹا والا پولیس زخمی مزدور کا بیان لینے اسپتال پہنچ گئی۔ ڈی پی او شیخ پورہ احسن سیف اللہ کی شرف پور شریف پولیس کو بڑی کارروائی کرنے پر پولیس پارٹی کو شاباشی، دہشت کی علامت سمجھے جانے والے 2 اشتہاری گرفتار۔ ڈی پی او شیخ پورہ احسن سیف اللہ کے مطابق ملزمان شاہد اور ظفر اقدام قتل کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے، جنہوں نے 2 سال قبل جاوید نامی شہری کو قتل کیا تھا۔ سفاق قاتلوں نے جاوید قتل کیس کے مدعی افتخار کو بھی 1 سال بعد قتل کیا۔ مقتول افتخار کے قتل کی خبر سن کر اس کی بیوی بھی چل بسی تھی۔ ملزمان کی گرفتاری پولیس کے لیے کسی چیلنج سے کم نہ تھی۔ پولیس کی ٹیم نے ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کر کے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او احسن سیف اللہ کا کہنا ہے کہ مدعی مقدمہ کو ہر صورت انصاف مہیا کیا جائے گا۔ ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی۔ شجاع آباد میں گورنمنٹ بوائز کالج شجاع آباد میں ٹریفک قوانین طلباء میں آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ٹریفک پولیس عزادار عباس خاکی، شمس الحسنین، ملک رخسار احمد نے طلباء میں ٹریفک قوانین کی آگاہی بارے لیکچر دیا، جس میں طلباء کو ٹریفک قوانین کو فالو کرنے کی تلقین کی گئی اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینے کی تلقین کی گئی۔ اس موقع پر پروفیسر عاشق رضا، پروفیسر خواجہ شوکت اور سیاسی اور سماجی رہنما دلشاد خان نے بھی خطاب کیا۔ شجاع آباد شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں قصابوں کی منمانیاں عروج پر پہنچ چکی۔ پرائز کنٹرول کمیٹیاں خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے میں مصروف عمل۔ شہر بھر میں بڑا گوشت 600 روپے سے 650 روپے میں اور چھوٹا گوشت 1200 روپے میں فروخت ہونے لگا، جبکہ بیمار، لاغر اور غیر معیاری جانوروں کا گوشت فروخت ہونے کا بھی انکشاف ہوا۔ شجاع آباد شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں قصابوں کے منمانے ریٹ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ مقامی پرائز کنٹرول کمیٹیاں خاموش
गोश्त तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। शुजाबाद शहर और गिरदो नवाह में बड़ा गोश्त 600 रुपए से 650 रुपए और छोटा गोश्त 1200 रुपए में फरोख्त होने लगा। इंतजामिया अवामी शिकायत के बावजूद कार्रवाई करने से गुरेजा। दिन ब दिन कसाबों ने अपनी मनमानियां करके कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया और कसाब शहरियों को बीमार और लागर जानवरों का गोश्त खिलाने से भी गुरेज नहीं करते, जबकि मकामी इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों की गफलत और लापरवाही से गोश्त खरीदना गरीब आदमी के लिए ख्वाब बनकर रह गया। कसाब आए रोज अपनी मर्जी के रेट बढ़ाकर वसूल कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर की मुल्तान रोड पर कार्रवाई। मुल्तान रोड नजद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खाद डीलर नईम चौहान एंड सन्स की दुकान पर एसओपीज के मुताबिक खाद फरोख्त न करने पर खाद डीलर की दुकान को मौके पर सील करके कानूनी कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि यूनियन काउंसिल्स में रेवेन्यू ऑफिसर्स और पटवारियों की ड्यूटियां लगा दी गई है, जो कि कल से अपनी निगरानी में खाद फरोख्त कराएंगे। किसी भी डीलर या दुकानदार ने बगैर रेवेन्यू ऑफिसर्स या पटवारी की खाद फरोख्त करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ भी ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाएगी। पेपर मिल में आग लग गई। शेखपुरा मंसूराबाद मेन बाजार लाहौर रोड पर वाकई रॉयल पेपर मिल में आग लग गई। आग ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू 1122 शेखपुरा की फायर फाइटिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, ताहम कूलिंग का अमल जारी है। थाना सेतपुर के नवाही कस्बा सुल्तानपुर में मुबैना 4 साला मासूम बच्ची के साथ ज्यादती। मुतासरा बच्ची टीएचक्यू अस्पताल अलीपुर मुंतकिल, मुलजिम फरार। थाना सेतपुर में मौजूद मुद्दइया गुलजरी ने सहाफियों को बताया कि मैं सुल्तानपुर की रिहायशी हूँ। कल शाम 4 बजे के करीब मेरी बेटी महानूर फातिमा, जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल के करीब है, घर के करीब खेल रही थी, जिसको फजल हुसैन बहला फिसलाकर अपने घर के कमरे में ले गया और जबरदस्ती कपड़े उतार कर ज्यादती कर डाली, जिसकी इत्तला फौरी तौर पर 15 और थाना सेतपुर पुलिस को दी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस थाना सेतपुर ने फौरी तौर पर डॉक्यूमेंट जारी करने के बाद मासूम बच्ची को रूरल हेल्थ सेंटर सेतपुर में भेज दिया, जहां पर लेडी डॉक्टर तैनात न होने की वजह से उसको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अलीपुर भेज दिया गया। जब एसएचओ थाना सेतपुर मोहम्मद फरहत अब्बास ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी है और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मुलजिम हवालात में होगा।